السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. رب اشرح لي صدري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا واشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات. وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أحوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفى عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. يا رسول الله. محمد وآل محمد. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. خاندان زہرہ پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجداد سلطان الہند معین الدین چشتی پر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کوئی شعر ملاحظہ فرمائیں حاجی صاحب. دھرم سنکٹ میں پکارا تین کو اسلام نے. دھرم سنکٹ میں پکارا تین کو اسلام نے. ہے خدیجہ فاطمہ زینب شرکسا چاہیے.
دھرم سنکٹ میں پکارا تین کو اسلام نے، ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، شرکسا چاہیے، اور جس نے بھی چھوڑا ہے رسول پاک کو، اور جہاں بھی جس نے بھی چھوڑا ہے رسول پاک کو، مستحق لعنت کے ہیں کرنا تبرہ چاہیے، مستحق لعنت کے ہیں کرنا تبرہ چاہیے، آرزو جنت کی ہے تو حکم ہے اللہ کا، آرزو جنت کی ہے تو حکم ہے اللہ کا، پنجتن سے کعبہ دل میں تولا چاہیے، پنجتن سے کعبہ دل میں تولا چاہیے، دوش سرور، توجہ، دوش سرور، خم کا منبر، دوش سرور، خم کا منبر، یا پھر خالق کا گھر، تین منزل بتا رہا ہوں، دوش سرور، خم کا منبر، یا تو پھر خالق کا گھر، ذکر حیدر کے لیے عرش معلا چاہیے، دوش سرور، خم کا منبر، یا تو پھر خالق کا گھر، ذکر حیدر کے لیے عرش معلا چاہیے، دھرم سنکٹ میں پکارا تین کو اسلام نے، ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، شرکسا چاہیے، اور مکتا ہے کہ بیتنے کے واسطے اب زندگی کے دن خدا، بیتنے کے واسطے اب زندگی کے دن خدا، حمزہ عاصی کو سرور کا مدینہ چاہیے، صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اس چاند کا انتظار سال بھر رہتا ہے، آج 5 محرم کے کتنے دن بچے ہیں، بہت پابندی کے ساتھ، نہایت عقیدت محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ مجلس میں شرکت کریں اور بہت توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر پہ 2 دن سنتے آنے، اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اور بڑھاتے جاؤں، نہیں سے اسی میں عشرہ ختم ہو جائے گا۔ عصر سے مراد فریاد کو پہنچنے والا، دوسرا معنی پناہ گزین، پناہ دینے والا، پناہ گاہ، اور تیسرا معنی ہے نجات، کیا ہے؟ نجات، چوتھا معنی ہے بادل، پانچواں ہے زوردار بارش۔ اب یہ تینوں کو میں آج سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔ نجات کے لیے ایک ہی بات، ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو کشتی اہل بیت میں سوار ہو جاؤ۔ نجات کے لیے نبی کریم نے ایک ہی نسخہ دیا ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ النوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہو لقا، کہ جو بھی کشتی اہل بیت پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ دوسرا معنی ہے بادل، بادل سے مراد ہے سایہ، کیا مراد ہے؟ سایہ۔ دنیا کی دھوپ میں ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں، اگر محشر کی دھوپ میں بچنا چاہتے ہو تو عصر کو مان لو، محشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، وہاں ادھر ادھر بلبلاتے ہوئے پھرنا نہیں چاہتے، وہاں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، نہ ماں نہ باپ، سب بازو سے گزر جائیں گے، کوئی نہیں پہچانے گا۔ ایسے عالم میں اگر سایہ چاہتے ہو تو ایک ہی سایہ ہے، وہ ہے والعصر، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور تیسرا معنی زوردار بارش، اگر
عصر کو چھوڑ دیا تو نہ پناہ ملے گی، نہ نجات ملے گی، اور نہ تمہاری مدد کو کوئی آئے گا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ اور زوردار بارش سے مراد ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں کہاں برس رہی ہوں، ہر جگہ یکساں برستی ہے، ہر جگہ۔ اب کوئی گڑھا اوندھا ہو اس میں ایک بوند نہ جائے تو یہ غلطی اس کی ہے، بارش کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کی شان میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بارش رحمت ہے، میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے یکساں رحمت ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے نا۔ سرکار ہر ایک کے لیے رحمت ہے، جو فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، جو چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ سرکار تو رحمت ہیں، مگر جہاں سرکار رحمت ہے تو سرکار اکیلے نہیں ہیں، سرکار نے اپنا جز بیان کیا ہے کہ علی منی وانا من، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، حسن منی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو یہ سب کی سب پنجتن جو ہے کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو جیسے رسول رحمت ہے، اللہ بھی تو رحیم ہے نا، تو رسول کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو رسول رحمت ہے تو علی بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ رحیم ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، اور زمانے کے معنی کے حساب سے مولا کائنات پنجتن پاک ائمہ معصومین بھی کائنات کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ رسول کے بارے میں تو نہیں کہتے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے تعلقات بہت اچھے تھے، فلاں 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 سے مولا علی کے تعلقات اچھے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ رحمت جو ہے سب کے لیے ہے، مشکل کشائی سب کے لیے ہے۔ اگر مولا کائنات کسی کی مشکل کشائی کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے تعلقات اچھے ہیں۔ اب میں اسی سوال کو پلٹ دوں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ نے فرعون کو حکومت بھی دی، دولت بھی دی، طاقت بھی دی، حامان کو بھی دی، شداد کو بھی دی، اور جب کہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا پھر بھی اللہ نے اس کو حکومت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، ثروت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، ہر چیز سے نوازا ہے۔ تو میں پوچھوں کہ کیا اللہ کے فرعون سے تعلقات اچھے ہیں؟ کیا اللہ کے حامان اور پھر نمرود سے شداد سے تعلقات اچھے ہیں؟ آج مسلمان مرا جا رہا ہے ہر جگہ کہ ہم پریشان ہیں، دوسری قومیں جو نہیں مانتی اللہ کو، نہیں مانتی رسول کو، نہیں مانتی اسلام کو، آج وہ چین و سکون سے ہیں، تو کیا مطلب؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے اور ان سے خوش ہے؟ یہ خدا کی شان خدائی ہے، اس کی رحمت اور اس کی رحیمیت ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نواز رہا ہے، مگر وہ اس کی قدرت سے دور نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ڈھیل دے رہا ہوں، ایک دن میں ان کو کھینچوں گا، ان کی سزا ملے گی۔ فرعون، حامان، نمرود، سب کو، تینوں کو میں نے جو ڈھیل دی ہے، تو اگر مولا کائنات نے اوروں کو ڈھیل دی ہے، حکومت دے دی ہے، یہ سمجھتے علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ اللہ سے کہو اس نے ملک الموت کو کیوں نہیں بھیج دیا فرعون کے پاس؟
اس سے کہو نمرود کو کیوں نہیں ہلاک کر دیا؟ علی کے بارے میں بعد میں پوچھنا، علی تو مظہر خدا ہے، پہلے سوال خدا پہ پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام حسن نے دے دی حکومت حقیر شام کو، تو کیا تعلقات اچھے تھے؟ یہ ڈر گئے تھے معاذ اللہ؟ یہ بیعت کر لی تھی؟ بیعت کبھی کی ہی نہیں ہے۔ حق اگر باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تو رسول حق، علی حق، فاطمہ حق، حسن حق، حسین حق، کسی حق نے بھی کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی ہے۔ جنہوں نے جو اپنی ذات سے ان کو نواز دیا، تو یہ سمجھنا کہ ان کو اختیار دے دیا۔ تعلقات نہیں اچھے تھے، یہ مت بتانا کہ تعلقات اچھے تھے، ان کا کام ہی مشکل کشائی ہے۔ اللہ نے علی کو پیدا ہی کیا ہے مشکل کشائی کے لیے۔ اگر تعلقات اچھے تھے تو پھر سب برابر ہو گئے نا۔ یہ منوانا تو یہی چاہتے ہیں، تعلقات اچھے تھے تو پھر سب برابر ہو گئے، کسی کو برا مت کہو۔ اب نہ کوئی برا بچا نہ کوئی اچھا بچا، ساری برائی اور جہنم کا وعدہ کہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہم کوئی گناہ کریں ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں، ہم ٹی وی لگا لیے گھر میں جہنم ہمارے لیے ہو گئی۔ یہ فتوے تو سارے 2-4 سالوں میں بدلتے رہتے ہیں، جو جو حرام بولتے ہیں پھر وہ حلال ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایک بات بتا دوں، فتوے بدلتے کیوں ہیں؟ جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کی وجہ سے جو بچہ اسکول نہیں پڑھ پاتا، سائنس نہیں پڑھتا، اس کو کچھ سمجھتا نہیں، اٹھا کے ڈال دیا مدرسے میں، 5 سال بعد وہ علامہ مولانا بن کے نکل گیا۔ اب سائنس اس کو سمجھتی نہیں، یہ مائک حرام ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ کیوں؟ بولے یہ اصل آواز نہیں ہے، اصل آواز نہیں ہے۔ یہ تجھ کو کیسے معلوم کہ اصل آواز نہیں ہے؟ کہا یہ آواز کھینچتا ہے پھر آواز کو بڑھا کے پھینکتا ہے تو دوسری آواز اس کی ہو گئی، اس لیے اس پر نماز حرام ہے نا۔ اتنے دنوں بعد اب سمجھ میں آیا کہ نہیں، جب یہ نہیں تھا تو بادشاہوں نے جو مساجد بنائی تھی، دیکھیے آپ لکھنؤ، حیدرآباد اور گلبرگہ، کہاں کہاں پر وہ جو مسجد بنی ہے جس میں آواز بازگشت سے کرتی ہے، تو وہ آواز کس کی ہے؟ وہ امام کی آواز پہنچی کہ نہیں؟ امام رہتا ہے محراب میں، مساجد بہت بڑی بڑی ہیں، آخری بندے تک آواز جاتی ہے۔ میں نے مجھ سے سوال کیا، اچھا یہ آواز پہ نماز نہیں ہوتی؟ اگر جو اونچا سنتا ہے تو وہ آلہ لگاتا ہے، تو وہ آواز امام کی وہ کھینچ کے اس کو پھینکا، اب اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ان کے فتوے سائنس سمجھتا نہیں، ان کو فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ریڈیو کے اوپر فتوا تھا، پھر ٹی وی پہ فتوا آیا، پھر VCR پہ فتوا آ گیا، اس کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا، یہ سور ہے، شیطان ہے، اس کو گھروں سے نکال دو۔ اب جب سمجھ میں آ گیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اب خود چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات ہے بر محمد و آل محمد۔ جب پہلی مرتبہ ریل چلی نا بامبے میں، بامبے سے تھانہ پہلی لائن لگی، اب یہ مولوی کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے چل رہی ہے۔ اب دیکھا وہ پہلے آگ کا انجن ہوتا تھا جو بھاپ سے کھینچتی تھی، تو دیکھ رہے ہیں تو فتویٰ دے دیا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا نا، سائنس پڑھے نہیں ہیں، اسکول گئے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں اس کو شیطان کھینچتا ہے، اس پہ بیٹھنا حرام ہے۔ عرب پہلا ریزرویشن ہی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں تعلیم دو۔
نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ خالی قرآن مدرسہ پڑھا لو اور پھر اسکول ہی پڑھاتے رہو. دین کی تعلیم بھی ویسی دو, دنیا کی تعلیم بھی ویسی دو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اب یہاں پوری حدیث میں نبی نے کہیں کہا دین کا علم, مگر یہ جھوٹے مولوی ممبر پہ کہہ کے کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور دین کا علم حاصل کر لو اور پھر جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرو کہ 500 میں کہیں نوکری مل جائے, 1000 روپے میں کہیں مؤذن بن جائے, 2000 میں کہیں امامت مل جائے. یہ زندگی ہے. ان کی بیویوں پر اللہ رحم کرے, کیسے گھر چلتا ہے. تو دین امام بننے کے لیے نہیں, مؤذن بننے کے لیے نہیں, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حاصل کرو. اور دنیا کا علم بھی اتنا حاصل کر لو کہ امامت فی سبیل اللہ کرو. نماز تو ایسے بھی پڑھنا ہے, مسجد کی مسجد میں جا کے پڑھا دی. عزیزان محترم, دونوں علم حاصل کرنا واجب ہے. اگر اس میں سستی کاہلی کی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اللہ پوچھے گا, حقوق والدین بھی, حقوق اولاد بھی, یہ سب آئے گا. یہ مت سمجھنا کہ بس ہم علی علی کر کے چلے جائیں گے ہماری نجات تو ہوگی. علی کو مان کے گئے تو نجات ہوگی, مگر یہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو پیریڈ ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ برزخ. برزخ. اس میں یہ سارے گناہوں کی دھلائی ہوگی. ہاں صلوات تو پڑھو. قبر کی منزل بہت کٹھن ہے. مولا آ جائیں گے آسان ہو جائے گا, مگر اس کے بعد سے قیامت تک کا جو معاملہ ہے نا, یہ معاملہ بہت دشوار ہے. جو عمل کیا ہے, جو گناہ کیا ہے, جو حق کو چھوڑا ہے, جو حقوق تم پر واجب تھے وہ ادا نہیں کیا, تو پھر اللہ تو عادل ہے نا, ایسے ہی جنت میں تھوڑی ڈال دے گا کہ ہاں اس نے ماں باپ کو ستایا بھی ہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے, اولاد کی پرورش صحیح نہیں کی اٹھا کے جنت میں ڈال دے. نہیں, یہ سب ہوگا. اس لیے اگر مولا کائنات کو مانتے ہو, قرآن اور کربلا کا ذکر کرتے ہو, تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنے والدین کے احسان کو یاد کرتے رہو, زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی. جب یہ مر جائے تو دعا کرو اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ فرما جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں معاملہ کیا ہے. کیسے ماں باپ دن گزارتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, مگر ہمارے لیے جو چیز ہم نے مانگا, سوال کیا, ضد کیا, رونے لگے, لا کے دیتے ہیں. سردی ہے اس سے بچاتے ہیں, گرمی ہے اس سے بچاتے ہیں. ہر معاملے میں جب وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, وہ بھوکے رہتے ہیں, ہم کو کھلاتے ہیں, تو پھر یہ جب ضعیف ہو جائیں تو اگر 1 سے 2 مرتبہ یہ کوئی بات کہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 60 سال کے ہو گئے ہیں, جھڑک دیتے ہیں. کیا بار بار وہی بات کرتے ہو؟ تم بچپن میں ایک بات کو 70 مرتبہ پوچھتے تھے. باپ تو محبت سے بولتا تھا, ماں تو محبت سے بولتی تھی, اور وہ 2 دفعہ بول دیں. تو اگر اہل بیت کو ہم ماننے والے ہیں اور ہمارے یہاں یہ بیماری ہے, تو یہ سمجھ لینا ماننا اور ہے, جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. خیر, بات کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہی ہے. تو میں نے کہا اگر اللہ کے اور فرعون حامان نمرود کے اللہ کا یہ احسان ہو رہا ہے کہ حکومت دولت دے رہا ہے, تو اس کے تعلقات کیا اچھے ہیں؟
نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر رسول کے بعد مولا کائنات نے کسی کو چھوٹ دے دی ہے، امام حسن نے کسی کو دے دی ہے، حسین نے کس کو دے دی ہے، تو یہ مت سمجھنا ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم کو مولوی کی نہیں، مولا کی سننا ہے، مولا کے ساتھ اللہ کی سننا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ تو جب خسارے میں ہیں تو کوئی فائدے میں بھی ہے، وہ کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں وہ فائدے میں ہیں۔ تو اگر اس وقت تو سب برابر تھے، تعلقات تم بتا رہے ہو اچھے تھے، تو پھر قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ قرآن تو ہر زمانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور پھر میں آگے بڑھ کے یہ دوسری آیت پڑھ دوں، سورہ انفال آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، صلوات میں جب لوگ مکہ سے مدینہ آئے نا، دوسرے ہی سال جنگ بدر، تیسرے سال احد، اس کے بعد حنین، خندق، خیبر، جنگ پہ جنگ، ایک سال نہیں ہو رہا ہے، ایک سال میں دوسری بھی ہو جا رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم نے اسی لیے کلمہ پڑھا ہے کہ ایک جنگ ختم نہیں ہوتی دوسری نہیں ختم ہوتی تیسری؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ہوا پوچھنے والے نے یہ پوچھا، اللہ نے بزبان رسول جواب دیا۔ سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ جنگ اس لیے ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جنگ کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ طیب اور خبیث کو الگ الگ کر دے۔ کون رسول کی مدد کر کے طیب بنتا ہے، کون بھاگ کے خبیث بنتا ہے؟ صلوات اور محمد۔ ہم کہتے ہیں وہ خبیث ہے تو بولیں گے یہ ممبر سے گالی دے رہے ہیں۔ ارے میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے لیمیز الخبیث من الطیب، اللہ چاہتا ہے کہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، اور پھر ان کو ایک دوسرے کو جمع کر دے۔ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، جتنے خبیث ہیں اللہ چاہتا ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کے بھاگیں گے، رسول کی مدد نہیں کریں گے، اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ اور پھر کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ ہمارے پاس ابھی کہاں رسول ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسی وقت جو رسول کا ساتھ دے گا وہ طیب، جو چھوڑے گا وہ خبیث۔ تو ڈھونڈو اس دور میں، میں تاریخ تو نہیں پڑھتا، تاریخ کا علم نہیں جانتا، میں تاریخ کا طالب علم نہیں۔ اب جاؤ تم تاریخیں دیکھو کہ کون طیب ہے کون خبیث ہے۔ اولئک ہم الخاسرون، اشرف علی ترجمہ کرتے ہیں یہی تو ہیں جو سب سے زیادہ گھاٹے والے ہیں۔ کون ہے؟ جس نے رسول کا ساتھ نہیں دیا نا، حق کا ساتھ نہیں دیا اور چھوڑ دیا، وہ ہوئے خبیث، اور جو ساتھ دیا وہ ہوئے طیب۔ اب اس میں علی نہیں آئیں گے، علی کو نہیں سوچنا کہ ساتھ دینے والے علی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی۔ علی تو خود ایمان ہے، ہاں نہیں تو ظاہر چلا جائے کہ ہاں رسول کا ساتھ علی نے دیا تو علی طیب، نہیں، ان کے پیچھے جو چلے وہ ہے طیب۔ علی پھر
چوتھا پارہ ہے سورہ مائدہ میں 5ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن یکفر بالایمان، وَمَن یکفر بالایمان، اور جو ایمان سے کفر کرے گا، خسارے والے، ان الانسان لفی خسر، خسارے والا کون ہے؟ جو ایمان سے کفر کرے گا، ایمان سے انکار کرے گا۔ کون ہے ایمان؟ کون ہے ایمان؟ آؤ، خندق کا میدان ہے، عمر ابن عبد ود خندق پار کر کے اسلامی لشکر کی طرف آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیزے پر خیمہ چبھو کر کہتا ہے محمد بھیج میرے مقابلے میں۔ کیا کہا؟ میرے مقابلے میں بھیجو۔ پہلے تو گستاخی کیا کی؟ نیزہ چبھایا۔ وہ رحمت للعالمین جو مکہ میں چلتے ہیں لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، نبی نے کچھ نہیں کہا، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، سرکار نے کچھ نہیں کہا، پتھر مارا گیا طائف میں، لہو لہان ہو گئے میرے سرکار، مگر کوئی بد دعا نہیں دی۔ آج عمر نے کیا کیا؟ نیزہ چبھویا خیمہ رسول پہ۔ تو یہ جو خیمہ ہے کیا ہوا؟ رسول کا گھر ہے، یہ بیت ہے رسول کا۔ اب یہ جو گستاخی کی نا، تو اب نبی نے کیا فرمایا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اب قاعدہ بن گیا، نبی نے بتا دیا کہ جو بیت پر گستاخی کرے، اب نبی کا گھر چاہے خیمہ ہو یا مدینے میں ہو، جو نبی کا گھر ہے، سیدہ کا گھر نبی کا گھر ہے، حسن کا گھر نبی کا گھر ہے، حسین کا خیمہ بھی نبی کا گھر ہے۔ اب دیکھو تاریخ میں تم جا کر کہ جو در اہل بیت پر گستاخی کرے وہ نبی کی نظر میں کتا ہے۔ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ تاریخ کہتی ہے کہ سب ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، طائر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ کیوں؟ ادھر جو کھڑا ہے عمر ابن عبد ود، 1000 پہلوانوں پر اکیلا کافی تھا۔ وہ بہت دیر بعد کوئی کھڑا ہوا، مجھے نہیں معلوم کون کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے، دیکھو، اور فلاں جنگ میں اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیا تھا۔ نبی نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، تم اپنے والے کی تعریف کر رہے ہو۔ اب وہ کون تھا کیا معلوم، کہہ رہے بیٹھ جاؤ۔ جب 3 مرتبہ نبی نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، نبی نے اس لیے کہا، 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے مگر نبی نے بٹھا دیا، اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی پہلے ہی کھڑے ہو گئے تھے، ہم کو موقع ہی نہیں ملا۔ صلوات بر محمد مولا کائنات کھڑے ہوئے، تو نبی کریم نے کیا کہا؟ چلے جاؤ؟ نہیں، علی آؤ۔ اپنے بیت میں لے گئے، اپنے خیمے میں لے گئے۔ اب علی کا لباس اتارا، اپنا لباس پہنایا، پورا سجایا علی کو لباس نبوت سے۔ سجانے کے بعد اب خیمے کے باہر لائے، پورا لباس خیمے کے اندر پہنایا، اور جو عمامہ تھا وہ باہر لے کے آئے، سب کے سامنے عمامہ پہنایا تاکہ دنیا دیکھے کہ دستار سجادہ نشین کون ہے۔ یار کے اوپر دستار نہیں رکھی جاتی، دوستوں کو دستار بندی نہیں ہوتی، پڑوسیوں کی دستار بندی نہیں ہوتی، جو اس لائق ہوتا ہے سارے لوگوں کے سامنے رسول نے اپنا عمامہ اتار کے مولا کائنات کے سر پہ رکھا، اور پھر دعا دی کہ علی جاؤ۔ جب ایسا لباس سرکار دو عالم اپنا لباس پہنائے
اور پھر بھیجیں اپنی سواری پہ. کتنی خوشی کی بات ہے. آدمی کی چال نہیں بدلے گی. ہم اچھا پہن لیتے ہیں تو سیدھے نہیں چلتے. علی بھی اس شان سے چلے. جب چلنے لگے نا تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو علی کیسے چل رہے ہیں. ارے کیوں نہ چلے, وہ چل رہے ہیں تم جل رہے ہو. جب یہ کہا نا کیسے چلے, پھر نبی نے فرمایا برز الایمان, برز الایمان, یہ ایمان جا رہا ہے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. برز الاسلام کلہ, پورا کا پورا اسلام الی الشرک کلہ, شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. برز الدین کلہ, کل کا کل دین, کل کا کل دین الی النفاق کلہ, پورے نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے. 3 فضیلتیں رسول نے بیان فرمائی. یہ ہے ایمان, برز الایمان. اب قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو ایمان کا انکار کرے وہ خسارے والوں میں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. کل کا کل ایمان, کل کا کل اسلام, کل کا کل دین. اسلام, دین, ایمان کس کے مقابلے میں ہے؟ کفر کے مقابلے میں, شرک کے مقابلے میں, نفاق کے مقابلے میں. اب معلوم ہو گیا, نبی نے یہ فرما دیا, یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا کہ اب علی یا اولاد علی ان کے مقابلے میں جو بھی جب بھی جہاں بھی آئے گا وہ یا کافر ہوگا, یا مشرک ہوگا, یا منافق ہوگا. اصول تو ہو گئے نا. اب سرکار چلے, عمر کے سامنے پہنچی. عمر نے کہا کہ آپ کی خیریت اس میں کہ آپ واپس چلے جاؤ. میرے مولا نے کہا آپ کی خیریت کے لیے تو میں آیا ہوں, اسلام لے آؤ, رسول کو مان لو, ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اس نے کہا اگر یہی کرنا ہوتا تو میں کیوں آتا. اور خندق وہ جنگ ہے جس میں مشرکین, کافرین, منافقین, یہودی سب مل کے آئے تھے, سارے کی سارے. اور ان ساروں نے بڑی مشکل سے عمر ابن عبدود کو تیار کیا تھا کہ سب سے بڑا پہلوان عرب میں تو ہے, تو چل. تو کہتا ہے کہ سب نے مجھ کو لایا ہے, کیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں؟ کہا نہیں کلمہ پڑھتا ہے تو پھر جنگ ہوگی. وہ کہتا ہے تم وار کرو. میرے سرکار مولا کائنات نے کہا یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے, پہلے تو وار کر پھر میں وار کروں گا. اب جیسے ہی عمر نے نیزہ پھینکا, وہ نیزہ مولا کائنات کو نشانہ لیا. جب مولا کائنات کے قریب آیا تو میرے مولا نے اس نیزے کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کو ہوا میں اچھال دیا. اب عمر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ علی نے نیزے کو پکڑا ہے اور پھر اس کو ہوا میں اچھال دیا. پھر وہ کہاں گیا اس کو نہیں معلوم. اصول ہوتا ہے جنگ کا, ایسے ہی نہیں آگے مارا پیٹی یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. کہا علی نیزہ میرا بہت قیمتی تھا, اگر آپ نے اس کو ہاتھ میں لے لیا تھا تو رکھ لیتے, پھینک کیوں دیا؟ مولا کائنات نے کہا تیری میری جنگ ہوگی, تو میرے قریب آ, میں بتاتا ہوں کہ وہ نیزہ کہاں گیا. جب وہ قریب آیا تو میرے مولا نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان بتایا. اب یہ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے میں. جنگ خندق, اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, مدینے میں ہو رہی ہے. 2 انگلیوں کے درمیان میرے مولا نے عمر کو بتایا. تو عمر کیا دیکھتا ہے؟ ہزاروں کلومیٹر دور عراق ملک کی سرزمین پر بغداد کے پاس جو دریا بہتا ہے جس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں,
امر دیکھ رہا ہے کہ دریا میں ایک مچھلی ہے، مچھلی کے پیچھے مگرمچھ حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس مچھلی نے کس کو پکارا؟ عصر کو پکارا، مددگار کو پکارا، فریاد کے پہنچنے والے کو پکارا، رحمت للعالمین کے جز کو پکارا۔ وہ مچھلی دعا کر رہی تھی کیسے؟ یا قاہر العدو، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھو ہم کو سوچنا چاہیے کہ مدد میں کس کو پکارا جائے۔ تم جن کو مانتے ہو پکار کے دیکھو، مچھلی ہے، وہ جانور ہے، وہ جانتی ہے کہ مدد کے لیے کون آتا ہے۔ اور کیسے پکارا؟ یا قاہر العدو ہے، اللہ کا نام قہار ہے، اللہ ہے نا قہار، جبار ہے نا، دشمن کے مقابلے میں جو بدلہ لے اس کو کہتے ہیں قاہر۔ عدو مطلب دشمن۔ مچھلی کہہ رہی ہے یا قاہر العدو، اے دشمن کو ختم کرنے والے، یا مظہر العجائب، اے مظہر عجائب، اللہ کے مظہر جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیسے مدد کرتا ہے، یا مظہر عجائب، یا مرتضی علی۔ اب نام لے رہی ہے۔ جیسے ہی مچھلی نے یہ دعا کی، اب یہ دیکھ رہے دو انگلیوں میں کہ جو نیزہ علی نے پھینکا تھا وہ نیزہ جا کے مگرمچھ کے سر میں دھنس گیا، مگر ہلاک ہو گیا۔ مچھلی علی کو دعائیں دیتی چلی جا رہی ہے۔ صلوات پر محمد۔ دیکھا کافر نے، اتنا دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا ہے۔ اب جنگ شروع ہوئی، اس نے وار کیا، آپ نے بھی وار کیا، پھر آپ نے بڑھ کے ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں عمر کے 2 حصے کر دیے۔ علی کے جنگ لڑنے کا اصول یہ تھا، ہمیشہ عدل ہے نا، اللہ کا مظہر ہے، اللہ عادل ہے، علی بھی عادل ہے۔ جب تقسیم کیا دونوں برابر سے، قتل کرنے کے بعد جب لوٹے ہیں تو رسول نے مبارکباد دی، مبارکباد دی۔ اچھا جب جنگ کے لیے جا رہے تھے علی، تو یہ جو بیٹھے بیٹھے تھے نا یہ خوش ہو رہے تھے کہ اب علی ختم ہو جائیں گے، اب ان سے چھٹی مل جائے گی، اب جنگوں کا مسئلہ ہی نہیں۔ مگر جب علی پلٹ کے آئے پھر ان کا منہ دیکھنے والا تھا۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان کا انکار نہیں تو اللہ کیا کرے؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، طیب کو اور خبیث کو الگ الگ کر دے کہ کون رسول کا ساتھ دے کے طیب بنتا ہے اور کون چھوڑ کر بھاگ کر خبیث بنتا ہے۔ اب اس میں مولا کائنات تو الگ ہوگا، میں نے بتا دیا کہ یہ تو ایمان ہے، طیب الگ ہوئے، خبیث الگ ہوئے۔ پھر اللہ پاک سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بِبَعْضٍ، اور اللہ اگر ان کی ہستیوں کے ذریعے مدد نہ کرتا، دفع نہ کرتا شر کو، دشمنوں کو دفع نہ کرتا، پھر سن وَلَوْلَا، یہ واو تو ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ لولا۔ اب اسی پہ بولو تو مجلس ختم ہو جائے۔ قرآن ہے کیا کہہ رہے؟ لولا، لولا، لولا۔ اور کسی نے کہا ہے 70 مرتبہ کہا ہے لولا علی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لولا، قرآن پڑھو اور بہت مزہ آئے گا، سمجھو۔ ولولا، اللہ کہہ رہے، سورہ حج ہے،
ولولا دفع الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ کے پاس جو ہستیاں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی کچھ ہستیوں کے ذریعے ان کو دفع نہ کرتا. کس کو؟ دشمنوں کو. کب سے؟ آدم سے لے کے خاتم تک. کیوں؟ آگے آیت ہے ولولا دفع اللہ الناس ببعض بعض، کہ اگر میں ان سے دفع نہیں کرتا برائیوں کو، برے لوگوں کو، تو نہ گرجے ہوتے، نہ عبادت خانے ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی. اگر لولا نہیں ہوتا، اسی کو ہم کہتے ہیں مولا. اگر مولا نہیں ہوتے تو اللہ نے علی کو پیدا ہی کیا ہے مشکل کشائی کے لیے. آدم سے لے کے حضور کے زمانے کے گرجے کی بات نہیں ہو رہی ہے. گرجے تو زمانے عیسیٰ میں بھی تھے نا. اس سے پہلے یہودیوں کے عبادت خانے تھے. تو کچھ گرجے ایسے تھے جس میں صحیح عیسیٰ کے ماننے والے تھے، مگر ان کے بھی دشمن تھے. عبادت خانے بھی تھے. صوامع لفظ کیا ہے؟ صوامع، جو صومہ کی جمع ہے. قرآن کہہ رہے یہ صوامع بھی نہیں ہوتے. تو اب عیسیٰ کے دور میں کس نے مدد کی؟ دشمنوں کے بارے میں. موسیٰ کے لیے کس نے مددگار رہا؟ ہر جگہ وہی سلطان نصیر ہے، وہی والعصر ہے، وہی مولا کائنات ہے. اگر علی نہ ہوتے تو گرجے بھی نہ ہوتے، عبادت خانے بھی نہ ہوتے، مسجدیں بھی نہ ہوتی. اولئک هم الخاسرون، جو یہ نہیں مانتا وہی خسارے والے ہیں. تو اگر علی نہ ہوتے تو گرجے نہ ہوتے، عبادت خانے نہ ہوتے، مسجدیں نہ ہوتی، ہے نا. تو آج بھی کوئی علی کا بیٹا ہے؟ او مسجدوں میں علی کو بھونکنے والوں، او حسین کے خلاف فتوے دینے والوں، آج مسجدیں ہیں تو یہ علی کے بیٹے کا جلال ہے. نہیں تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. حکومت ایک آرڈر پہ بسمار کر سکتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آدم سے لے کے ایدم تک علی اور علی کے بیٹوں کا احسان ہے. اور آج ایک بیٹا ہے علی کا جس کی ہیبت ہے، جو دشمنوں پر قاہر ہے کہ تمہاری مسجدیں ہیں. اب تو احسان مانو. قرآن ہے، قرآن میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا یہ نہ ہوتی ہستیاں. اللہ تو قادر ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تو قادر ہے، تو ہی حفاظت کرتا، تو ہی حفاظت کرتا. اللہ کہتا ہے نہیں میں قادر تو ہوں. ولولا دفع الناس، مگر میرے پاس کچھ ہستیاں ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے میں شر کو دفع کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے یہ صوامع، گرجے، عبادت خانے، مسجدیں باقی ہیں. اب جو بھی مسجد ہے، جس کی بھی ہے، اس کو احسان ماننا چاہیے مولا کائنات کا، امام علی مقام کا. فتویٰ نہ دیتے ہوئے کہ جن کی وجہ سے ہماری مسجد ہے، سال میں ایک مرتبہ تو آ کے ان کو سلام کرتے. سلام نہ کرنا، ان کے آگے نہ سر جھکانا، ان کے اوپر الٹے سیدھے فتوے دینا، یہ دلیل ہے. کیا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. خبیث الگ ہو جاؤ، طیب الگ ہو جاؤ. اللہ نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنایا ہے، اس سے بھی تو اس کا بھی پیٹ بھرنے کا وعدہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے، چاہے جنت خرید لو چاہے جہنم مول لو. عزیزان محترم، یہ قرآن، یہ پوری کی پورا سورہ تفسیر اگر عملی دیکھنا ہو تو یہ کربلا کا میدان ہے. کیسے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہیں. باپ بیٹے کے لیے، ماں بیٹے کے لیے، بیٹا ماں کے لیے، جو بھی ہے دوست دوست کے لیے. 72 سے میدان احد میں
नबी को छोड़कर इनके साथी भागे। इसीलिए हुसैन ने कहा था, नाना जैसे सहाबी मुझको मिले आपको नहीं मिले। वहां नबी आवाज दे रहे थे, मैं जिंदा हूं, भागो मत, इधर आओ। और यहाँ हुसैन चिराग बुझा के कह रहे हैं, चले जाओ। कोई नहीं जाता। कैसे तैयब लोग थे, कैसे तैयब थे, कैसे पाक थे, कैसे मुनज़्ज़ा थे, कैसे ईमान के आला दर्जे पर फैज थे। गुलाम है तो नहीं जाता। अरे उसमें ऐसे नहीं कि सब बड़े पुराने और मोमिन लोग थे कि हाँ जो हुसैन को जानते थे। उसमें कई लोग वहाब बिन कल्बी ऐसे साहबी हैं कि आते आते रास्ते में हुसैन से मिले थे और कुछ दिन हुआ था उनकी शादी हुई थी और उनकी माँ हज से वो भी लौट रहे थे, आ रहे थे, रास्ते में थे तो क्या देखा कि ये शिकार के लिए गए। वहां जब वापस आए तो क्या देखा कि उनके खैमे के पास मीठे पानी का चश्मा है। मीठे पानी का, ये सोच रहे ये सहरा में कहीं पानी नहीं मिलता, मैं तलाश में रहा, मेरे खैमे के पास मीठे पानी का चश्मा। कहा वालदा से पूछा ये किसने, कैसे हुआ, ये मैं देख रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ। सहरा में आदमी जब प्यासा होता है ना तो उसको ख्वाब जैसा नजर आता है कि ये क्या है। कहता है मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। उनकी माँ कहती है नहीं बेटा, वो जो सामने खैमा लगा है ना उसमें से एक शख्स आया था, अपना नेजा यहाँ मार के चला गया, मीठे पानी का चश्मा निकल आया। जैसे ही उसने ये सुना कहा जब वो इतना करीम है कि सहरा में हमको पानी पिलाएगा, सहरा में हमको पानी पिला रहा है तो फिर हमको उनके पास चलना है। आते ही साथ हुसैन के कदमों पे गिर गए, कलमा शहादतैन जारी किया। अभी कुछ दिन का मुसलमान है और हुसैन के साथ कितने तैयब तरीके से अपने अज़्म के साथ गामज़न है ना, कैसा ईमान है। अच्छा जो कहीं पर खैमे पे नेज़ा चुभो दे और वहां से पानी निकल आए, उस हुसैन के लिए अपने खैमे में पानी निकालना कौन सी बात थी। हुसैन मजबूर नहीं थे, हुसैन मुख्तार थे। अरे हुसैन का बेटा ख्वाजा जब पानी कांसे में मंगा सकता है तो हुसैन के लिए क्या मुश्किल है। वो तो जद्दे करीम नवाज हैं। ये ऐसे ऐसे लोग, कोई चिराग जब दोबारा जलाया गया सब बैठे हैं। हुसैन कहते हैं देखो ये मेरे खून के प्यासे हैं ना, मैं मिल जाऊंगा, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। मेरे घर के एक एक फर्दों का हाथ पकड़ लो, चले जाओ, ये कुछ नहीं करेंगे। एक एक का क्या जवाब है, मौला हम आपको छोड़ के चले जाएं, हम महशर में रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे। हम आपको छोड़ के चले जाएं, सैयदा को क्या जवाब देंगे। मौला अब्बास कहते हैं मौला आपको छोड़ के और मैं जिंदा रहूं, मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। ये है तैयब लोग। अब वो तैयब घराने में ही दो बच्चे हैं जिनका आज अलम उठने वाला है। उनका नाम क्या है, औन मोहम्मद, औन मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये किसके साहबजादे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जब आशूर की सब आई ना तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर खैमे का दौरा करने लगे। दौरा करते करते जब अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खीमे में गए तो क्या देखा कि सैयदा ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को समझा रही हैं कि बेटा कल कुर्बानी का दिन है, देखो तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, देखो तुम जाफर तैयार के पोते हो। बेटा कल ऐसी जंग लड़ना कि दुश्मन तुमको देख के कहे कि ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं। इमाम अली मकाम ने मुलाहिजा किया, आगे बढ़ गए, दूसरे खेमे में गए। ज़ैनब रात भर उनको सिखाती रही, बेटा ऐसे मैदान में जाना, ए मेरे शेरों ऐसे जंग करना, ए मेरे लालो ऐसे तलवार चलाना, ताकि तुम्हारे तलवार का अंदाज दे के दुश्मन कहे कि ये कौन है। मगर मेरे लालो मैं जानती हूँ कि तुम लड़ते लड़ते दरिया पे पहुँच जाओगे,
دریا پہ پہنچ جاؤ گے، مگر اے میرے لال دریا کا پانی نہیں پینا۔ دیکھو جب دریا کے قریب جانا تو اس کی ٹھنڈی ہوا سے بھی دور رہنا۔ یہ یاد رکھنا کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ جب دوسرے دن اصحاب حسین کے بعد ابو طالب کے خاندان کی باری شروع ہوئی، اس میں اون محمد بار بار جاتے تھے، ماموں ہمیں رن میں جانے کی اجازت دو۔ امام کہتے نہیں جاؤ آپ خیمے میں بیٹھو۔ بار بار جب جاتے تھے نا تو ایک مرتبہ سیدہ زینب نکلی اور اپنے بھائی سے کہتی ہیں اے بھیا میں نے دونوں بچوں کو علی اکبر پہ صدقہ دیا ہے، اے بھیا ان کو میدان میں جانے دو۔ جب سیدہ زینب کی یہ بات امام علی مقام نے سنی تو دونوں بچوں کو شہادت کا دولہا بنا کر اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا۔ اب میدان کارزار میں اون محمد پہنچے۔ وہ جنگ لڑی ہے کہ دشمن بھی دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، بہت عمر نہیں ہے، دونوں 10 سال سے چھوٹے ہیں، مگر فوج دشمن کو پسپا کرتے ہوئے ایک میمنہ کی طرح ایک میسرہ کی طرح پوری فوج کو اپنے گھیرے میں لے لیا دونوں بچوں نے۔ اور وہ جنگ کی ہے کہ جنگ لڑتے لڑتے دریا پر پہنچ گئے۔ چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہا بھیا اماں کی بات یاد ہے نا، اماں کی وصیت یاد ہے نا، دیکھو پانی نہیں پینا اور دیکھو یہاں سے جلدی سے ہٹ جاؤ، یہ دریا کی سرد ہوا ہے۔ فوراً دونوں پلٹے۔ جب وہاں سے پلٹے ہیں تو اب امر سعد کہتا ہے ارے تم ان کو بچہ سمجھ رہے ہو؟ 5000 کا لشکر ان 2 بچوں کے اوپر تنہا ٹوٹ پڑا۔ کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، زینب کے لال زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ جب گھوڑے سے گرے نا تو بچے ہیں نا، کوئی کہتا تھا مولا خبر لیجئے، مگر یہ بچے کہتے ہیں اماں اے اماں ہماری خبر لیجئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ گھوڑے سے یہ زمین پر آئے، جیسے ہی یہ آواز مولا حسین اور مولا عباس نے سنی دونوں رن کی طرف بڑھے اور جا کر امام علی مقام نے ایک کو، مولا عباس نے ایک کو، دونوں کو اٹھا کر خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا۔ جب خیمے کے پاس لا کے رکھا ہے نا تو سید جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ دونوں بچے شہادت میں بالکل نہا کے خون میں نہا کے آئے۔ تو جا کر خیمے میں ان کی ماں سے کہا اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، آؤ تمہارے اول محمد آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا میں نے ان کو واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے ان کو تو شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے، میں نے انہیں علی اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجا ہے۔ کہا ہاں ہاں آپ نے جو کیا، جو سوچا تھا اسی طریقے سے انہوں نے جنگ کی ہے اور دونوں شہادت کا دولہا بن کے آئے ہیں، خون میں بالکل سرخ ہیں، ایک دم آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اے زینب آؤ، یہ کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ جب زینب سلام اللہ علیہ نے خیمے کے دروازے سے دیکھا دونوں لال خون میں لال ہو چکے تھے، قریب آئے، دونوں کا سر گود میں لیا، دونوں کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا اے میرے لالو کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا اماں تم نے رات میں کہا تھا اگر ہم نے ایسے نہیں کیا تو تم دودھ معاف نہیں کرو گے، اماں تم نے دودھ ہمارا معاف کر دیا۔ اور دوسری بات اماں آپ نے کہا تھا نا کہ دریا پہ جانا تو پانی نہیں پینا، اماں ہم دریا پہ بھی گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، اماں آپ ہم سے خوش ہیں؟ سیدہ نے کہا ہے میرے لالو تم نے مجھے میری ماں خاتون جنت کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس یہ بات تھی، دونوں کی روحیں عالم اعلیٰ کی طرف پرواز ہو گئی، دونوں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی ایک مقام، زینب یہاں روئی ہے، پھر اس کے بعد سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا قید خانہ، قید خانے سے پھر کربلا آئی، کربلا سے پھر مدینہ آئی،
اتنا لمبا سالوں کا سفر، مگر کبھی اون محمد پہ ایک آنسو نہیں بہایا۔ جب روئی ہے زہرا کے لال پہ روئی ہے۔ میرا بھیا حسین، میرا مولا حسین۔ کربلا جب سب لوگ واپس آئے تھے نا قید سے چھوٹنے کے بعد، تو ہر ایک بیوی اپنے اپنے تعلق کے مزار پہ گئی۔ جو ماں تھی بیٹے کے پہ گئی، جو بیوی تھی شوہر کے مزار پہ گئی، ہے نا۔ مگر سیدہ زینب اس وقت بھی امام علی مقام کی مزار سے لپٹ کے پرسہ دیتی رہی، اے بھیا ہم لوٹ کے آ گئے ہیں بھیا، مگر جو تم نے نصیحت کی تھی کہ میری لاڈلی سکینہ کی حفاظت کرنا، اے بھیا وہ امانت میں شام میں چھوڑ آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کسی کا میرا رلائے سوائے کہ میں مظلوم کربلا کے، کربلا سے زینب مدینہ آ گئی، نانا کے مزار پہ آئی، پوری روداد کربلا سنائی، نانا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ یہ کیا، کیا نہیں کیا، سب بتا دیا۔ اس کے بعد روضہ رسول سے شہزادی اپنے گھر پہ آئی۔ اللہ آپ لوگ کو مدینہ لے جائے۔ آج بھی حضور کا جو روضہ ہے اس سے بقی کی طرف مسجد کا جو آخری مینار ہے نا، وہی سیدہ زینب کا گھر ہے۔ زینب اپنے گھر کے پاس آگے بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد ان کے شوہر آئے، دیکھتے ہیں، اب بچوں سے کہتے ہیں باہر کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے، میں نے تم کو کہا ہے نا کہ سائل کو زیادہ دیر مت بیٹھایا کرو، جلدی سے ان کو دے دیا کرو۔ پھر آگے آپ پوچھتے ہیں اے ضعیفہ کیا سوال ہے تیرا؟ تب زینب نے سر اٹھا کہا کہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے۔ جب بستی میں معلوم ہوا کہ زینب کربلا سے آ گئی ہے، تو اون محمد کے جو دوست تھے نا وہ بھی زینب کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے، اور جا کے وہ اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ زینب او شاقہ زادی آپ آ گئی، ہمارے دوست اون محمد کہاں ہیں؟ اب زینب دیکھ کے کربلا کی طرف ایک آواز دیتی ہے، اب ان پر روئی ہے، کیا کہتی ہے؟ اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد، ارے کہاں ہو؟ آپ کے دوست آئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں، بتاؤ زینب کیا جواب دے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اب انہی لوگوں کا، دونوں شہزادوں کا علم برآمد ہو رہا ہے۔ آپ ان کو سلامی دیں، اپنی مرادیں طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔